قلعہ عبداللہ ریسکیو کی تفصیلی خبر ویلاگ سینٹرل پر۔ ایکسکیویٹر آپریٹر محب اللہ سے ویلاگ سینٹرل کی خصوصی گفتگو۔ ایکسکیویٹر آپریٹر میڈیا پر اپنا پورا نام متعارف نہ ہونے پر شکوہ کناں۔ محب اللہ خان کاکڑ سیلابی ریلا دیکھنے تفریح کے لیے گیا تھا۔ سیلابی ریلے میں گاڑی پھنسنے پر 5 کلومیٹر دور واپس گھر آیا۔ ایکسکیویٹر لا کر اللہ کی رضا کے لیے 5 زندگیاں بچائیں۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان اور کور کمانڈر کوئٹہ نے انعامات دیے۔ جرأت و جوانمردی پر پوری قوم کا خراج تحسین۔ VLC پوڈ کاسٹ میں ڈاکٹر ناصر بے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ السلام علیکم۔ ہمیں آپ کی بہادری اور جوانمردی پر فخر ہے۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان میر سرفراز بگٹی نے 29 اگست کو محب اللہ خان سے ملاقات میں یہ جملہ ادا کر کے گویا پوری قوم کی ترجمانی کر دی۔ جی ہاں، محب اللہ خان جس نے 19 اگست کو اپنے ایکسکیویٹر کی مدد سے بلوچستان کے سیلاب زدہ علاقے قلعہ عبداللہ میں ریلے میں پھنسی گاڑی کو ریسکیو کر کے 5 زندگیاں بچائیں۔ وزیر اعلیٰ نے اپنی جان پر کھیل کر سیلاب میں پھنسے خاندان کو بچانے والے جواں ہمت محب اللہ کو صوبائی ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی میں ملازمت دینے کا اعلان بھی کیا۔ اس سے پہلے کور کمانڈر کوئٹہ کی جانب سے بھی محب اللہ کے جذبے اور ہمت کو سراہتے ہوئے اسے 5 لاکھ روپے نقد انعام سے نوازا گیا تھا۔ محب اللہ خان سے ملاقات میں وزیر اعلیٰ سرفراز بگٹی نے ان کے علاقے میں اسکول کھولنے اور بچوں کے لیے تعلیمی وظائف کا اعلان بھی کیا۔ محب اللہ نے اس موقع پر کہا کہ وزیر اعلیٰ بلوچستان کا مشکور ہوں، ان کی حوصلہ افزائی باعث فخر ہے۔ پوری قوم کا بھی شکر گزار ہوں کہ مجھے اتنی محبت دی۔ ویلاگ سینٹرل نیٹ ورک کی ٹیم نے اس قومی ہیرو سے ٹیلی فون پر رابطہ کر کے اس کے جذبے کو سراہا۔ بات چیت میں کچھ ایسے حقائق سامنے آئے جن کے بارے میں جان کر آپ حیران رہ جائیں گے کہ اتنے باہمت مگر سادہ لو ہیرو کے بارے میں ایسی بنیادی باتیں ابھی تک رپورٹ کیوں نہ ہو سکیں۔ جی، سب سے پہلے تو محب اللہ نے شکوہ کیا ہے تمام میڈیا سے کہ پورے میڈیا پر اس کا نام اور شناخت ہی مکمل طور پر پیش نہیں کی گئی۔ اس کا نام محب اللہ خان کاکڑ مچیزئی ہے، جبکہ میڈیا پر محض اسے ایک بلوچ نوجوان، ایک بلوچ جوان یہ کہہ کر تعارف اس کا کرایا جا رہا ہے۔ اس بات پر اس بہت شکوہ کناں تھا اور اس نے شکوہ کیا کہ پہلا شکوہ تو مجھے میڈیا سے یہ ہے کہ میرا پورا نام اور میرے قبیلے کا نام ساتھ نہیں لیا جا رہا۔ اور دوسرا شکوہ اس کا یہ تھا، یا سمجھ لیجئے کہ اس نے ایک میڈیا رپورٹ کو جو اس نے اس کی تردید کی یا تصحیح کرنے کی کوشش کی، وہ یہ تھی کہ میڈیا میں یہ خبریں آ رہی ہیں کہ جو لوگ وہاں پر ریلے کے ساتھ موجود تھے، اسے دیکھ رہے تھے، ان کے کہنے پر یہ ایکسکیویٹر آپریٹر جو ہے یہ آل دا وے واپس گیا اور جا کے وہ ایکسکیویٹر لے کے آیا، جبکہ حقیقت میں ایسا نہیں ہے۔ جبکہ حقیقت یہ ہے کہ وہ خود دوستوں کے ساتھ تفریح کے لیے موٹر سائیکل پر توبہ اچکزئی کے قریب کولک ندی میں سیلابی ریلا دیکھنے پہنچا تھا۔ ہم لوگ بڑھتے ہوئے سیلابی ریلے کا مشاہدہ کر رہے تھے، اس سے لطف اندوز ہو رہے تھے کہ ایک پراڈو سوار فیملی نے پانی سے گزرنے کی کوشش کی۔ وہ لوگ ڈاکٹر سے طبی امداد کے لیے جلدی میں تھے، ان کو کوئی میڈیکل ایمرجنسی تھی اور اس وجہ سے انہوں نے یہ رسک لیا اور سیلابی ریلے کے بیچ میں سے اپنی گاڑی گزارنے کی کوشش کی اور اس میں پھنس گئے، کیونکہ اچانک پانی بڑھ گیا اور پانی بڑھ جانے سے گاڑی سیلاب میں پھنس گئی۔ گاڑی میں موجود میاں بیوی کے ساتھ 3 بچے بھی سوار تھے، جنہیں دیکھ کر محب اللہ یہ کہتے ہیں کہ انہیں اپنے بچوں کا خیال آیا اور محب اللہ باقی لوگوں کے ساتھ مل جل کر اس گاڑی کو بچانے کی بات کرنے لگا۔ لیکن سیلابی ریلے کی بڑھتی ہوئی یلغار اور گاڑی سے تھوڑے فاصلے پر موجود ایک خطرناک ڈھلوان کی وجہ سے کوئی تدبیر ممکن نظر نہیں آ رہی تھی۔ محب اللہ یہ کہتے ہیں کہ پھر اللہ کی مہربانی سے میرے ذہن میں ایکسکیویٹر کا خیال آیا۔ میں نے اپنی موٹر سائیکل پکڑی اور گھر کی جانب بھاگا، جو جائے حادثہ سے 4-5 کلومیٹر دور تھا، مگر اللہ کے بھروسے پر سیلاب میں پھنسے خاندان کو بچانے کے لیے میں نے وہاں سے ایکسکیویٹر نکالا اور واپس جائے حادثہ پہنچ گیا۔ اس وقت میرے ذہن پر بس اس خاندان کو بچانے کی دھن سوار تھی، اس لیے کسی ہیل و حجت کے بغیر جلدی سے سیلابی پانی میں گاڑی لے کر اتر گیا۔
ایکسکیویٹر مشین کے اگلے حصے سے گاڑی کو پکڑنے کی پہلی کوشش میں جب گاڑی کو دھکا لگا تو میں ڈر کر رہ گیا، سر گھومنے لگا، مگر فوری دماغ پر قابو پایا اور واٹر فال کی جانب لڑھکتی ہوئی گاڑی کو ایکسکیویٹر کے ہک سے باڈی کے درمیان لپیٹ کر باہر نکالنے میں کامیاب ہو گیا۔ محب اللہ خان کا یہ کہنا کہ وہ گاڑی کو دھکا لگنے کے بعد ڈر گئے تھے بالکل درست ہے، کیونکہ فوٹیج میں صاف دیکھا جا سکتا ہے کہ جب پراڈو گاڑی پہلی کوشش میں ہک لگنے سے واٹر فال کی جانب مزید لڑھکتی ہے تو صرف محب اللہ ہی نہیں بلکہ کنارے پر موجود تمام لوگوں کے دل بھی کانپ اٹھتے ہیں۔ لیکن اس ہیرو نے ہمت نہ ہاری، بلکہ اپنی مشین کی پوزیشن بہتر بنا کر ڈوبنے کے خطرے سے دوچار گاڑی کو ایسے لپیٹ لیا جیسے ماں اپنے بچے کو آغوش میں چھپا لیتی ہے، اور پھر آہستہ آہستہ دھکیلتے ہوئے خطرے سے باہر لے آیا۔ وہاں موجود لوگوں سے بھی خوب داد سمیٹی، جو سیلابی ریلے کے کنارے کھڑے محب اللہ خان کاکڑ کی جانب سے اپنی جان جوکھم میں ڈال کر 5 زندگیوں کو بچانے کی کوشش دیکھتے ہوئے اپنے موبائل فون سے اس کی ویڈیوز بھی بنا رہے تھے۔ ان لوگوں نے سیلابی ریلے میں پھنسی گاڑی نکالنے میں محب اللہ کی کوئی مدد تو نہ کی، مگر ان کی بنائی ویڈیوز اس جوان مرد کو پوری قوم کے سامنے آشکار کر گئیں کہ کیسے اللہ کے آسرے پر ایک باہمت اور خدمت کے جذبے سے سرشار اکیلا شخص 5 زندگیوں کو بچانے میں کامیاب ہوا۔ ویلاگ سینٹرل سے گفتگو میں محب اللہ خان کاکڑ کا کہنا تھا، مصیبت میں گھبرائے افراد کی مدد ہمارے دین کی تعلیمات اور روایات کا خاصہ ہیں۔ میں نے سیلاب میں پھنسی فیملی کو ریسکیو کرنا فرض سمجھا اور اللہ کی رضا کے لیے اس فیملی کی مدد کی۔ جیسا کہ اقبال کہتے ہیں کہ نہیں ہے نا امید اقبال اپنی کشت ویراں سے، نہیں ہے نا امید اقبال اپنی کشت ویراں سے، ذرا نم ہو تو یہ مٹی بہت زرخیز ہے ساقی۔ زمانہ کچھ اس طرح کا ہے، دور کچھ اس طرح کا ہے کہ ہر انسان خود غرض دکھائی دیتا ہے۔ آپ کے اپنے بھی کبھی مشکل وقت آ جائے تو ایسے آنکھیں پھیر لیتے ہیں کہ جیسے کبھی آشنا ہی نہ تھے۔ ایسے دور میں، ایسے وقت میں جب نفسا نفسی کا عالم ہے، ہر انسان کو اپنی پڑی ہے اور کوئی کسی کی مدد تو دور کی بات ہے، اس کا دکھڑا سننے کو تیار نہیں ہے، ایک ایسا نوجوان، ایک ایسا شخص جس نے کہ اتنا بہادری کا کام کیا، جس میں کہ اس کی اپنی جان اور مال، اس کا ایکسکیویٹر بھی اس میں ضائع ہو سکتا تھا، لیکن نہ اس نے اپنی جان کی پرواہ کی، نہ اپنے ایکسکیویٹر کی پرواہ کی، اور اس وقت صرف اس وجہ سے، جیسا کہ اس نے کہا کہ اللہ کی رضا کے لیے، اس کو تو یہ بالکل علم نہیں تھا کہ کوئی ویڈیو بنائے گا، اس کی تشہیر ہوگی۔ اس وقت تو صرف اتنا تھا کہ ان 5 لوگوں کی جان بچا لی جائے۔ ان 3 بچوں کو دیکھ کر اس کو ایسا لگا کہ یہ میرے بچے ہیں۔ یہ وہ جذبہ ہے جو کہ ہمارے معاشرے میں پایا جاتا تھا، جو انسانیت کا ایسنس ہے، چاہے پشتون ہوں، بلوچ ہوں، سندھی ہوں، کشمیری ہوں، بلتی ہوں، ہمارے اس پورے علاقے میں یہ ایک کانسیپٹ تھا کہ بچے سب کے سانجھے ہیں، مائیں بہنیں بیٹیاں سب کی سانجھی ہیں، عزتیں سب کی سانجھی ہیں۔ ہمارا دین ہم کو یہ تربیت دیتا ہے، اس بات کی نصیحت کرتا ہے، ہمیں یہ سکھاتا ہے، ہمیں ترغیب دیتا ہے۔ ہم ایک بار پھر آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں، آپ کی بہادری کو سلام پیش کرتے ہیں۔ باقی تمام لوگوں کو میں صرف اتنا کہنا چاہوں گا کہ جو مایوسی آپ کو دکھائی دیتی ہے، یہ مایوسی اس طرح کے 2-3 واقعات، اس طرح کے نوجوانان جو آپ کو دکھائی دیتے ہیں، ہمارا معاشرہ، ہمارا ملک ابھی بھی ایسے بہت سے نوجوانوں سے، ایسے بہت سے لوگوں سے بھرا پڑا ہے جن کی وجہ سے یہ معاشرہ آج بھی قائم ہے۔ نا امید مت ہوں، ایسے لوگوں کو سراہتے رہیں اور خود بھی کوشش کریں کہ جب کوئی مشکل میں ہو تو اس کی مدد کی جائے۔ محب اللہ خان کاکڑ وہاں پر اکیلا نہیں تھا جو کھڑا تھا، اس کے ساتھ سینکڑوں لوگ کھڑے تھے جو اپنے کیمراز نکال کر اس گاڑی کی فلم بندی تو کر رہے تھے، لیکن انہوں نے اس گاڑی اور اس گاڑی میں پھنسے ان 5 افراد کی مدد کرنے کی کوشش نہیں کی۔ یہ حوصلہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے محب اللہ خان کاکڑ کے دل میں دیا اور اس نے یہ ایک بہادری کا کام
سر انجام دیا۔ اس دعا کے ساتھ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ محب اللہ خان کاکڑ اور اس جیسے دلیر اور بہادر نوجوانان کی حفاظت فرمائے، اور آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ نے نا امید نہیں ہونا، ایسے نگینے ہماری قوم میں موجود ہیں۔ محب اللہ خان کاکڑ، آپ کو سلام، اپنا بہت خیال رکھیے گا، شکریہ۔